کلاس صاحب بات تھوڑی سی کریں گے. جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی کوئی پریشانی, کوئی منفی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی معیشت اتنی فلیکسیبل ہے کہ یہ $130 ارب کا جو غیر ملکی قرضہ ہے یہ ہم ہینڈل کر لیں گے. اب لوگوں کو اگر دیکھیں تو وہ تو نہیں کہیں سے بھی ہینڈل کرتے ہوئے نظر آتے. پوچھ رہے تھے لوگوں سے پہلے کہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. آج 2-3 بڑی امپورٹنٹ کمیٹیز کی میٹنگ تھی, میں بھی گیا ہوا تھا. عمران مگرانہ صاحب ہم اکٹھے تھے, 3-4 گھنٹے ہم نے گزارے ہیں. ایک پہلے وہاں پہ رانا محمود الحسن صاحب جو ہیں سینیٹر, وہاں پہ ایک کمیٹی تھی پی ٹی اے وغیرہ, ان کی بریفنگ تھی. یو ایس فنڈ پہ تھی, یہ فریکوینسی بورڈ کی تھی. بڑی ویسے اس میں بڑی ڈیٹیل سے پتہ چلا ہے پی ٹی اے کے پروجیکٹس یا دیگر چیزیں وہاں پہ کی سٹوری بھی سناتے ہیں. پھر اس کے بعد ای اے ڈی اے میں وہاں پہ سیف اللہ ابرو صاحب جو ہیں ان کی کمیٹی کی میٹنگ تھی. وہاں پہ بھی یہ آئی چیزیں کہ کتنا پاکستان نے لون دینا ہے, $130 ارب جو ہے. انٹرسٹنگلی اس میں بتایا کہ پاکستان نے اب تک 40 سالوں میں, میرے کہا 83 کے بعد آن ورڈ آئی ایم ایف سے کوئی $19 ارب ڈالرز کے ذریعے ڈالرز انہوں نے لون لیا ہے پاکستان نے اب تک, اور اس میں سے $14 ارب وہ واپس کر چکے ہیں, باقی رہتے ہیں, اور $4 ارب ہم نے اس پر سود دیا ہے. اور مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اچھے خاصے آئی ایم ایف کے یہ جو ہیں اچھے خاصے وہ بھی ہیں, ایکسپینسیو یہ قرضے ہیں. آپ کو 4 یا 5% تک تو ہم گئے ان کی تو 4 سے 5% تک بھی آپ کو وہاں پہ دینا پڑتا ہے. مطلب بعض دفعہ 1.5% بھی ہوتے ہیں ڈپینڈنگ اپان دا مارکیٹ سچویشن. سو میں اس پہ آتا ہوں, وہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ وہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آئی ایم ایف کے قرضے کے حوالے سے. تو ڈار صاحب کہتے ہیں یہ تو مسئلہ نہیں ہے, ڈار صاحب کے لیے واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈار صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ڈار صاحب کے 2-4 باتیں میں ذرا بتا دوں کہ ان کے لیے کیوں مسئلہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا کہ جب یہ 1999 میں حکومت گئی تھی نواز شریف صاحب کی, اور شوکت عزیز صاحب جب بنے تھے وزیر خزانہ بنے تھے ان کی جگہ پر, تو اس کے بعد آئی ایم ایف نے ہمارے اوپر کوئی انہوں نے $50 ملین کا انہوں نے ہم پہ وہ کیا تھا, انہوں نے جرمانہ کیا تھا. اچھا. پہلی دفعہ پتہ یہ چلا تھا کہ انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ڈار صاحب ہیں جب یہ وزیر خزانہ تھے 99 میں, انہوں نے جو فگر جو تھے اس کے اکانومی کے حوالے سے یا باقی انڈیکیٹرز وہ فج کیے تھے, جیلی بنا کے کک اپ کر کے انہوں نے آئی ایم ایف کو دیے تھے, آئی ایم ایف وہ لینے کے لیے, ڈیل لینے کے لیے. آئی ایم ایف نے اس جھوٹ بولنے پہ انہوں نے $50 ملین جو ہے نا انہوں نے ان پہ وہ کر دیا تھا. پاکستان نے ان کی وجہ سے, ان کے دیے ہوئے فیکٹس کی وجہ سے ہمارے پہ $59 ملین جو جرمانہ ہو چکا ہے ان کی جیب سے, تو جانا نہیں تھا, وہ تو عوام نے دینا تھا, دیا. ڈار صاحب سے بڑے عرصے بعد میری بات ہوئی, میں نے پوچھا, انہوں نے کہا جناب کہ شوکت عزیز صاحب نے جان بوجھ کے ہمیں امبیرس کرنے کے لیے, شرمندہ کرنے کے لیے, انہوں نے خود ہی آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ فیکٹس جو ہیں یا جو آپ کو انڈیکیٹرز بتائے گئے ہیں فگر یہ غلط ہے. سو انہوں نے کہا جناب کہ شوکت عزیز اس کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے $9 ملین ہم پہ انہوں نے وہ کیا ہے. اچھا وہ کہ شوکت عزیز صاحب کہتے تھے بھئی ہم نے نہیں کیا, آئی ایم ایف نے جب سکروٹنی کی ہے تو ان کو خود اندازہ ہو گیا, بچے وہ بھی نہیں بیٹھے. بہرحال یہ کلیم تھا. اب شوکت عزیز کا قصور تھا یا ڈار صاحب کا, ہمیں ٹھک گئی کہ وہ چینج نہیں ہوئے. انہوں نے ابھی بھی جب آئی ایم ایف پروگرام میں ہم لیٹ انٹر ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو لوگوں کو سفر کرنا پڑا, انہوں نے ابھی بھی اپنی روش برقرار رکھی ہے. بلکہ اسی وجہ سے مفتاح اسماعیل صاحب ستمبر میں وہ سائن کر رہے تھے, اس وقت کر لیتے تو $220 پہ رک گیا تھا. ان کے سائن نہ کرنے کی وجہ سے 6 مہینے ڈیلے کیا, اور بعد میں کیا ڈالر آپ کا 340 تک کیا. وہ ڈار صاحب کی مہربانی کی وجہ سے کیا تھا, جلدی سائن کرتے تو وہ اگر اس میں وہ بھی ہونا تھا, وہ نہیں کیا انہوں نے, نمبر 1. اس کے بعد جب یہ ڈار صاحب بنے وزیر خزانہ 2013 میں, ایک دن میں انہوں نے $480 بلین کی پیمنٹ کروائی تھی آئی پی پیز کو. $480 بلین, کوئی آڈٹ نہیں ہونے دیا, کوئی پری آڈٹ نہیں ہونے دیا. انہوں نے فوٹو کاپیز پہ ایون وہاں پہ $32 بلین جرمانہ تھا, وہ معاف کروا سکتے تھے, وہ بھی ان کو پے کیا. ان کا جرمانہ معاف کیا جو ان کی طرف بنتا تھا, ہمارا اپنا جو ہے انہوں نے وہاں پر ان کو پیمنٹ کی تھی. سو $480 بلین جو اس وقت گئے تھے اور بڑی ریگولیرٹیز آئی تھی, اس میں اختر بلند رانا صاحب ایڈیٹر جناب پاکستان تھے, انہوں نے بڑا احتجاج کیا تھا کہ آپ تو یہ پیمنٹ کر ہی نہیں سکتے ہمارے آڈٹ کیے بغیر, کلیئرنس ہم نے دینی تھی. انہوں نے آ کے اس اکاؤنٹنٹ جنرل سے کلیئرنس کرائے بغیر یا پری آڈٹ کیے بغیر ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک سے پیمنٹ ایک دن میں کرائی تھی, 27 جون کو وہاں پہ کروائی تھی. یہ ان کا دوسرا آ گیا. پھر انہوں نے ایک لون لیا تھا جناب €500 ملین بانڈ انہوں نے فلوٹ کیے تھے 2014 میں. دنیا کی تاریخ کا پاکستانی چھوڑے مہنگا ترین قرضہ لیا تھا 8.25%. ڈار صاحب سے جب پوچھا گیا تھا بھائی صاحب یہ آپ نے کیا کیا, اور بعد میں یہ پتہ یہ چلا تھا جس پہ سلیم مانڈوی والا صاحب نے بھی وہ کی تھی, انہوں نے کمیٹی میں انکوائریز کر رہی تھی کہ $70-80 ملین پاکستان سے بھیجے گئے تھے, اور پتہ یہی چلا تھا کہ رولنگ ایلیٹ کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے وہ بانڈ خریدے تھے. اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, ہمیں بریک پہ جانا ہے, ہر بڑی خبر پہ یہ آ جاتے ہیں. سو ڈار صاحب کا یہ کہنا نا کہ بھائی صاحب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ڈار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈار صاحب ملٹی ملین. اس پہ ڈسکشن کنٹینیو کرتے